بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام لاہور رن اسپیشل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان راشد منظور. ناظرین, تعلیمی سیکٹر کی اگر بات کی جائے تو اگر کوئی تعلیمی ادارہ, کوئی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن بغیر کسی سربراہ کے چلے تو اس کا کیا حشر ہوتا ہے, یہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہے ہیں اور اسے رپورٹ بھی کرتے رہے ہیں. ابھی بھی بہت سارے ایسے بڑے بڑے تعلیمی ادارے موجود ہیں جن میں بڑی بڑی کی پوسٹ, جس طرح رجسٹرار ہے, کنٹرولر امتحانات ہیں, یا ٹریلر ہے, یا دیگر بڑی بڑی ایسی پوسٹ ہیں ہیڈ آف ڈپارٹمنٹس کی ہیں, وہ خالی جب ہوتی ہیں تو 2-3 سال اس پہ ایڈیشنل چارج پہ جب لوگ اپنی ذمہ داریاں نبھاتے ہیں تو اس ادارے کا کیا حشر ہوتا ہے, یہ بلا شبہ اس میں کوئی شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ اس کا بہت بدترین حالات اس کے ہو جاتے ہیں. پنجاب یونیورسٹی کا ایک ادارہ, تاریخی ادارہ, برانڈڈ ادارہ, انسٹیٹیوٹ آف بزنس ایڈمنسٹریشن, اگر ہم اس کا کمپیریزن کریں آئی بی اے کراچی کے ساتھ, آئی بی اے سکھر کے ساتھ, اور اس کے بعد اگر نام آتا ہے تو آئی بی اے پنجاب یونیورسٹی کا آتا ہے. 5 سال یہاں پر بھی بغیر کسی سربراہ کے یہ ادارہ چلتا رہا ہے, اور جو اس کی حالت ہوئی ہے وہ بھی ہم سب کے سامنے ہے. لیکن خوش قسمتی ہم کہہ سکتے ہیں اس ادارے کی کہ یہاں پہ ایک سربراہ جو ہیں وہ اس ادارے کو ملی ہیں 5 سال بعد, تو انتہائی ڈائنامک, اور میں کہوں گا کہ پنجاب یونیورسٹی کی میرا خیال ہے سب سے کم عمر فل پروفیسر گریڈ 21 کی میری مراد ہے ڈائریکٹر انسٹیٹیوٹ آف بزنس ایڈمنسٹریشن پنجاب یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر مقدس رحمان صاحبہ سے. آج ہم ان کے ساتھ موجود ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے آ کر اس ادارے کو 5 سال کا ایک لمبا گیپ جو ملا تھا اس کے بعد اپنی ذمہ داریاں سنبھالی ہیں, تو کس طرح سے ادارے کو وہ آگے لے کر جا رہی ہیں, اور اب تک کی کیا پیش رفت ہے, جو ان کے بہت زیادہ مسائل جو ہے وہ جو پینڈنگ میں پڑے ہوئے تھے اور بہت زیادہ ان کی اپروول جو ہیں وہ کئی سالوں سے لٹکی ہوئی تھی, ان کے معاملات جو ہیں وہ کس طرح سے ہینڈل ہوئے ہیں. میڈم بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ڈاکٹر صاحب, اب پہلا میرا آپ سے کوشچن یہی ہوگا روایتی قسم کا کہ ایک سٹوڈنٹ آپ کے ادارے میں ڈگری لینے کے لیے کیوں آئے؟ تھینک یو راشد بھائی, آپ نے مجھے ایک اپرچونٹی دی ہے کہ پنجاب یونیورسٹی میں جو کلچر ہے اس کو ایکسپوز کرنے کے لیے اور اوپنلی ان چیزوں کو ڈسکلوز کرنے کے لیے جو میں بھی باہر کے لوگ نہیں جانتے. اور یہاں کی انوائرمنٹ, یہاں کا کلچر, یہاں کا جو ہمارا سینیریو ہے پڑھانے کا, وہ اس کی جڑیں بہت گہری ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ سب کانٹیننٹ میں پنجاب یونیورسٹی ون آف دی اولڈسٹ یونیورسٹی ہے. بالکل. اور جو بھی پنجاب یونیورسٹی سے ہو کے یا پڑھ کے جاتا ہے اور اپنے آپ کو اس کا الومنائے کہلاتا ہے تو اس کو ایک پراؤڈ فیلنگ آتی ہے, اس لیے کیونکہ اس کی ایک ریپیوٹ ہے. بالکل. اور اس ریپوٹیشن کو لے کے اس بندے کی جو جہاں سے پڑھ کر نکلا ہوتا ہے, اور بہت سارے چیلنجز فیس کیے ہوتے ہیں, بہت ساری ایسے حالات فیس کیے ہوتے ہیں جو نارمل کنڈیشنز نہیں ہوتی. ڈسپائٹ دیٹ وہ ان کو فیس کر کے اور اپنی پڑھائی پوری کرتا ہے, اور پھر باہر کی دنیا میں جاتا ہے, اور پھر اپنا نام کہیں نہ کہیں پہ جا کے ان کو پوسٹ ملتی ہے, پوزیشن ملتی ہے, اور پھر وہ اپنا نام جب شو کرتے ہیں تو اس کو ریلیٹ کیا جاتا ہے آئی بی اے کے ساتھ, اور اس سے آئی بی اے کے علاوہ ان کی اپنی پرسنالٹی جو ہے وہ ایکسپوز ہو رہی ہوتی ہے. آئی بی اے کی اگر بات کی جائے تو ہماری اکانومی میں بڑا کنٹریبیوشن ہے آئی بی اے کا. ہم دیکھتے ہیں بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ جو ہیں جب ان کی ہسٹری دیکھتے ہیں تو وہ ریلیٹ کر جاتے ہیں آئی بی اے کے ساتھ. بالکل. پنجاب یونیورسٹی ایک پبلک یونیورسٹی ہے, ہم اس کو کسی بھی پرائیویٹ یونیورسٹی کے ساتھ کمپیئر نہیں کر سکتے, کیونکہ ہمارے پاس جو ریسورسز ہیں اور جو ہماری ٹیکنیک ہے جو ہم یوز کرتے ہیں یہاں پر بچوں کو پڑھانے کی, اور جو انوائرمنٹ ہے دیٹ از ٹوٹلی ڈفرینٹ, اور کسی بھی قسم کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے کسی بھی پرائیویٹ یونیورسٹی کے ساتھ. میں نام نہیں لوں گی, بہت
बड़े बड़ी नहीं, इवन के पब्लिक सेक्टर की भी अगर हम बात करें तो IBA एक ब्रांड है। इवन देन तो उसमें ये है कि पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी होने की सबसे बड़ी एडवांटेज जो स्टूडेंट्स को मिलती है, और हमारे पास आती है टॉप क्रीम। सही। इस चीज को हर कोई बगैर हेजिटेशन कोई भी इस बात को डिनाई नहीं करता। सही। क्रीम इसलिए आती है क्योंकि हमारी प्राइसेस एज कंपेयर टू द अदर यूनिवर्सिटीज ड्यू टू गवर्नमेंट सेक्टर यूनिवर्सिटी वो लो होती है। सही। और मतलब फर्स्ट फैक्टर इज के अफोर्डेबल है। बिल्कुल ऐसे। दूसरा लाइक बच्चा जो मेरिट पे होता है। सही। मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि इस साल when I took over IBA as प्रोफेसर एंड डायरेक्टर, तो आते साथ हमें एडमिशंस और वो सारा प्रोसेस चल रहा था। आई मीन लॉकडाउन के बाद यूनिवर्सिटी तो इधर खुली थी जब, तो एडमिशंस करने थे। और पीएचडी के आई मीन पीएचडी हो या एमबीए हो या बीबी हो, जिसके भी एडमिशंस किए, हमारा मेरिट 98.6 पे स्टार्ट हो रहा था और पहली लिस्ट जाके 95.8 पे रुक रही थी। अच्छा। और पॉइंट वाइज एक पॉइंट पे एक कोई आप समझें कि 100 स्टूडेंट्स होते हैं, मल्टीपल ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वर स्टैंडिंग ऑन द सेम ग्रेड। हम वेट कर रहे होते हैं, बहुत सारे हमारे भी जानने वाले आईबीए में अगर करते हैं अप्लाई, हम वेट कर रहे होते हैं कि यार अगर 96 इसका मेरिट है ना, 96 पॉइंट समथिंग, तो शायद अगली लिस्ट में ये कोई 90 से नीचे चला जाए, लेकिन देखते हैं तो वो मुश्किल जो है वो 94 तक 95 तक हमारे लिए मैनेज करना बहुत ज्यादा मुश्किल हुआ इस दफा भी, वंस अगेन इन लाइफ। और ये है कि ये हकीकत है, मैंने ये वाली सिचुएशन पहले फेस नहीं की थी क्योंकि मैं यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे आईबीए में नहीं रही। मैंने अपना एमबीए यहाँ से किया और मैं यहाँ के अलुमनस हूँ। और देन आई वेंट फॉर माय पीएचडी टू ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद जब मैं वापस आई तो आई वाज वर्किंग इन हेले कॉलेज। मैं वहां पर पिछले 19 साल से पढ़ा रही थी। काम करना एक अलग एक्सपीरियंस होता है जी। वहां पर तो ये है कि आपने लेक्चर दिया, बच्चों को पढ़ाया, उनके साथ इंटरेक्ट किया, उसके बाद आप चलें जी किताब बंद करें या जो भी सामान है लपेटें और घर चले जाए, और फिर नेक्स्ट लेक्चर के लिए आप यू ऑलरेडी नो व्हाट यू टीचिंग, क्योंकि आप एक सब्जेक्ट पढ़ाते आ रहे हैं इतने सालों से, 19 सालों से, और फिर अब उसमें आपको डाइवर्सिटी चाहिए होती है। एक स्टेज आती है मैच्योरिटी की कि जिसमें जाके आप कहते हैं कि इस सब्जेक्ट ये मेरे लेवल का सब्जेक्ट नहीं रहा, सही, या ये लेवल जो बच्चों का है ये आई मीन कैलिबर के लिहाज से सही, या अंडरस्टैंडिंग के लिहाज से मुझे ये वाली क्लास नहीं चाहिए, सही, आप मुझे बड़ी क्लास दें। सही। बेशक कम क्वांटिटी में बच्चे हों, लेकिन मैं उनको क्वालिटी एजुकेशन दूं और उनका कैलिबर वो हो कि वो उस चीज को समझ सकें जो मैं उनको समझाना चाह रही हूँ। सही। आप जब खास तौर पे जब आप बाहर से पढ़ कर आते हैं, उस कंट्री में ये लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ फलानी प्रोजेक्ट या फलाना काम हो सकता है, तो यहाँ पर क्यों नहीं हो सकता? सही। यहाँ पर हमारे पास लैंड मौजूद है, यहाँ पर हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स बहुत ज्यादा क्वांटिटी में मौजूद है, इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, इंफ्रास्ट्रक्चर मैसिव, वी हैव गॉट मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर। वहां पे तो एक एक कमरे की यूनिवर्सिटीज होती हैं, और उनको कोचिंग सेंटर्स बनाए होते हैं, और यस दे आर जस्ट कोचिंग सेंटर्स। और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज का तो बिल्कुल आप सोचें कि जैसे किसी आप 2 कमरों के घर में एंटर हो गए, दैट्स इट। और मैं इस बात पे शुक्र करती हूँ कि इतना डिफरेंस हमने कवर कर लिया है कि जो पहले एग्जिस्ट करता था ना कि एक सीट है, एक सब्जेक्ट है और एक टीचर है जो उसको कॉन्टिन्यूसली लेके चलता जा रहा है फॉर सो मेनी नंबर ऑफ इयर्स कि आप कोई उसका फुल स्टॉप नहीं है। सही। ऑडिटिंग है, एडवांस काउंटिंग है, कॉस्ट है, कोई भी सब्जेक्ट है, जिस टीचर ने पढ़ाना है उसके नाम के साथ उसका लेबल लग गया है। सही। मतलब ये कि उसके अलावा कोई और उसको पढ़ा ही नहीं सकता। उस वजह से हमारे स्टूडेंट्स एस्केप करना शुरू हो जाते हैं। आईबीए में आने का जो आपने कमिंग बैक टू द पॉइंट, आईबीए में लोग प्रेफर करते हैं आना
as compared to other institutes جو private ہیں یا public sector میں جو کہ business studies they offer کر رہے ہیں, اس میں ہمارا ٹیکنیک تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے. انفراسٹرکچر آپ کا کاؤنٹ کرتا ہے, اس کے علاوہ مطلب کہ آپ کو ہائیجینک انوائرمنٹ مل رہی ہے, اس کے علاوہ آپ کو فیسلٹیز مل رہی ہیں آن کیمپس اور آف کیمپس, تو اس کے علاوہ آپ کو فیکلٹی مل رہی ہے جو بہت ایڈوانسڈ لیول پہ انہوں نے اپنی اسٹڈیز کور کی ہوئی ہیں. اس وقت بھی ہمارے پاس آلموسٹ 99.9% فیکلٹی پی ایچ ڈی اسٹاف ہے. اچھا میم, اسٹوڈنٹس کی ٹوٹل کتنی تعداد ہے, کون کون سے پروگرامز ہیں جو آپ کر رہے ہیں؟ مجھے پتہ چلا ہے کہ ایم بی اے ایگزیکٹو بھی اسٹارٹ کر دیا دوبارہ سے. اس وقت ہم لاسٹ بیچ کور کر رہے ہیں جو کہ اس سال ختم ہو جائے گا ایم بی اے ایوننگ کے نام سے, اور اس کے بعد ہم ایم بی اے ایگزیکٹو انشاءاللہ اسٹارٹ کر رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ نیت ہے اور ارادہ بھی ہے کہ ہم بی بی اے کو بھی ایوننگ میں اسٹارٹ کریں. پی ایچ ڈی کا بھی این او سی آپ کو ہائر ایجوکیشن کمیشن نے دے دیا, اور پی ایچ ڈی میں مجھے پتہ چلا ہے کہ بڑی پازیٹیو پیش رفت ہوئی ہے, اور وائس چانسلر نے بھی بڑا سراہا ہے. تمام باتیں ڈیٹیل میں ڈسکس کرتے ہیں, فی الحال مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. بریک کے بعد دوبارہ سے خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈائریکٹر انسٹیٹیوٹ آف بزنس ایڈمنسٹریشن پنجاب یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر مقدس رحمان صاحبہ. ڈاکٹر صاحبہ, بریک پہ جانے سے پہلے ہم ایچ ای سی کے این او سی کی بات کر رہے تھے. کئی سالوں سے یہاں پہ پی ایچ ڈی کے پروگرامز جو ہیں ان پہ سٹاپ لگا ہوا تھا, اور پی ایچ ڈی کی ڈگری آفر نہیں ہو رہی تھی, اور مجھے پتہ چلا ہے, بڑی حیرانگی ہوئی ہے کہ آپ نے ڈائریکٹر بنتے ہی این او سی بھی لے لیا ہائر ایجوکیشن کمیشن سے, اور میں آپ کی پکچر بھی دیکھ رہا تھا, وائس چانسلر کو آپ پریزنٹ کر رہی ہیں. بس یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے, کیونکہ جب میں نے ٹیک اوور کیا آن 9 سپٹمبر 2020, تو مجھے سب سے پہلے بات جو پتہ چلی وہ یہ تھی کہ 2013 سے آنورڈز ایچ ای سی نے ریسٹرکشن لگا دی ہے کہ جب تک آپ کے پاس این او سی نہیں ہے آپ پی ایچ ڈی نہیں کروا سکتے. So 2013 I wasn't here. میں جب پاکستان واپس آئی اس کے بعد obviously میں اپنے ڈپارٹمنٹ میں اپنا جاب کیری آن کر رہی تھی, اور پھر جب ڈائریکٹر بن کے یہاں پہ میں نے ٹیک اوور کیا, اور مجھے جب یہ والی بات پتہ چلی کہ انٹیک ہمارے پاس موجود ہے, just look at the comparison, میرے لیے بڑا یہ astonishing اور بہت سر گھما دینے والی بات تھی کہ ایک طرف آپ کے بچے تیار ہیں جو کہ مطلب اپنی پی ایچ ڈی کی ڈگری کے لاسٹ فیز پہ آ کے کھڑے ہیں, بارڈر لائن پہ, اور وہ اپنی پریزنٹیشن نہیں دے سکتے ہیں اپنے ریسرچ بورڈ کے سامنے. وائی؟ کیونکہ آئی بی اے کے پاس این او سی نہیں ہے. این او سی کے مطلب یہ کہ آپ کے پاس جب اجازت نامہ ہی نہیں ہے تو آپ نے بچے داخل کر کے ان کو پریپیئر کر دیا, اور بچے اپنی جگہ پہ کنفیوز تھے, فیکلٹی اپنی جگہ پہ کنفیوز تھی. اس وقت ملک صاحب کے جانے کے بعد ایک ٹینیور آیا جس میں انچارج ڈائریکٹرز کو آئی بی ایس تقریباً 5 سال یہاں پہ انچارج ڈائریکٹر سے ہی کام 5 years is a lot of time. اور میں ہر دن جب آتی ہوں نا تو صبح سے لے کے جب شام تک واپس جاتی ہوں تو پتہ چلتا ہے کہ کتنے کام ہیں کرنے والے. اور یہاں پر میں کمپیئر کروں گی پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ کہ وہاں پر جب آپ ڈیلیگیٹ کرتے ہیں نا پاور کسی کو پرائیویٹ سیکٹر میں, تو پھر آپ اس کو مہینے بعد پوچھتے ہیں, اس کو آپ ٹائم لائن ڈیڈ لائن دے دیتے ہیں, ٹائم لائن دے دیتے ہیں. اور لیکن یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کوئی چائے کی پتی بھی منگوانی ہے تو یہاں سے میرا پی این آئے گا اور پرچی آگے رکھے گا, جب تک کہ اس کو میں سائن نہیں کروں, ڈائریکٹر جب تک اس کو سائن نہیں کرے گا یا ایچ او ڈی سائن نہیں کرے گا وہ بل پاس نہیں ہو سکتا. بالکل ایشوز بہت کمپلیکیشنز ہیں. تو اس طرح سے جب مجھے این او سی کا پتہ چلا تو دیٹ واز اے بگ چیلنج فار می. اور 2020 میں میں نے اس کو ایم بنا لیا اپنا کہ اس سال مجھے شکر ہے اللہ کا کہ ٹائم یہ تھا کہ ہم ابھی ایڈ نہیں آیا تھا. ایڈ یونیورسٹی کی طرف سے جاتا ہے
पूरी यूनिवर्सिटी के लिए एडमिशन के एडमिशन का के पीएचडी के एडमिशंस ओपन हो गए. बिल्कुल ठीक है. और वो एडमिशंस ओपन होते हैं सारे डिपार्टमेंट्स के लिए. सही है. मैंने जब लिस्ट में नाम देखा तो आईबीए का नाम नहीं था, बिकॉज वी डिडंट हैव द एनओसी. सही. तो खैर इधर उधर भाग भूग के हमारे जो वर्दी वाइस चांसलर डॉक्टर नियाज अहमद साहब हैं, मुझे कोई भी प्रॉब्लम हो, ही इज सच अ फादरली फिगर फॉर मी, ऑनेस्टली स्पीकिंग. सही. कि मैं उनके पास जाके बैठती हूँ तो कहते हैं कि हाँ जी बेटा, मतलब कि आप प्रॉब्लम लेके जाते हैं और विद इन सेकेंड्स वो आपको सोल्यूशन के साथ कमरे से बाहर भेजते हैं. और यही एक लीडरशिप की ये क्वालिटीज. और वो आपको साथ इनकरेज करते हैं, गिविंग अ थम्स अप, टेक कैरी ऑन. सही. जब आपकी बैक स्ट्रांग हो ना और आपको पता हो कि आपका जो लीडर है वो आपको सपोर्ट कर रहा है, बिल्कुल, तो फिर आप हर चैलेंज को फेस करने के लिए मेरा ख्याल है आपके एनओसी के हुसूल में भी वाइस चांसलर की सपोर्ट तो होगी. बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा. और मैं फ्रीक्वेंटली सर से जाके मिलती थी. सही. और उनको मेरी शक्ल से अंदाजा होता था कि ये इतनी ज्यादा वरिड है और अभी ये आई है, अभी तो पता नहीं डिपार्टमेंट चला भी सकती है कि नहीं. अमूमन ये होता है कि किसी भी डिपार्टमेंट में कोई हेड ऑफ डिपार्टमेंट जाता है ना, तो उससे कम से कम 90 डेज चाहिए होते हैं चीजों को समझने के लिए. बिल्कुल. कम और यही हुआ. तो मुझे ऑफ द रिकॉर्ड या ऑन द रिकॉर्ड, आप समझ लें, अब तो ऑन एयर जा रहा है कि मुझे बहुत ज्यादा डिस्करेज किया गया इस बात पे कि एनओसी लेना है. ओह, इम्पॉसिबल. नवंबर में तो ऐड आ रहा है, दिसंबर में तो इनटेक आ जाएगी. अमूमन ये कांसेप्ट इसीलिए डेवलप हुआ है ना कि हमारा सिस्टम इस तरह का है, कई साल लग जाते हैं. वेल, मैं एक बहुत डिटर्मिनेशन के साथ उस एम को पकड़ लेती हूँ कि इसको अल्लाह ताला की मदद से पूरा करके छोड़ना है. तो इसी तरह से इसका हुआ. मैंने कहा कि मुझे पुरानी फाइल्स निकालनी. मुझे 2001 की फाइल्स चाहिए, जिस वक्त मेरा यहाँ पे एनरोलमेंट, लाइक आई वाज अपॉइंटेड एज अ लेक्चरर हियर, और 2002 में मेरी इंटेक यहाँ पीएचडी में हुई थी. तो हर कोई कहता कि हमारे पास रिकॉर्ड तो है ही नहीं, पता नहीं किधर है. तो मैंने कहा ये कैंपस का दरवाजा बंद करें. और आज आईबीए को छोड़ के यहाँ से कोई जाएगा नहीं जब तक कि मुझे पेपर्स नहीं मिल जाते. मलिक साहब ने मेरी बड़ी हेल्प की, हमारे डीन्स हैं यूनिवर्सिटी के सारे, उन्होंने मेरी बड़ी हेल्प की. हाई, जैसे हायरार्की में हमारे हाई अथॉरिटीज आती हैं, वाइस चांसलर साहब हिमसेल्फ, पीवीसी साहब, सबके पास मैं इंडिविजुअली गई और सबने अपने अपने तरीके से उस प्रोसेस को आसान बनाया मेरे लिए. वैसे अमूमन ये समझा जाता है कि प्राइवेट सेक्टर के काम जो हैं वो पेंडिंग रहते हैं कई सालों तक, लेकिन अगर हम देखें ना तो पब्लिक सेक्टर के भी इसी तरह के मसाइल हैं. लेकिन शायद एचईसी ने अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए ये चीजें रखी हैं. अमूमन तासुर ये जाता है कि पब्लिक सेक्टर को तो जल्दी इजाजत मिल जाती है हर चीज की और प्राइवेट सेक्टर लटका रहता है. लेकिन अब हम देख रहे हैं कि हमारे सामने मिसाल है कि अगर आपके पास एनओसी नहीं है, चाहे आप पब्लिक सेक्टर के एक बड़े ब्रांडेड इदारे में बैठे हैं, फिर भी आप पीएचडी नहीं करा सकते. और उसमें ये है कि आपको एफर्ट करना पड़ता है. सही. चाहे आप पब्लिक सेक्टर में या प्राइवेट सेक्टर में. मैंने प्राइवेट सेक्टर में भी काम करके देखा है और पब्लिक ऑब्वियसली पंजाब यूनिवर्सिटी में तो मैं कर ही रही. सही. तो उसके पीछे आपका एफर्ट, आपकी नीयत, आपकी सिंसेरिटी, आपकी ऑनेस्टी, लॉयल्टी, सारा कुछ मैटर करता है. सही. तो मुझे जब ये कहा गया कि आपको 8-9 महीने से पहले तो ये प्रोसेस ही नहीं होगा आपकी वाली बात, तो मैंने कहा 8-9 महीने से पहले प्रोसेस नहीं होगा तो मैं तो 2020 की इनटेक लूज नहीं कर सकती. आई कांट अफोर्ड दैट. और अगर वो इनटेक लूज हो गई तो दैट मीन्स कि मुझे 2021 के एंड तक इंतजार करना पड़ेगा. बिल्कुल, अक्टूबर नवंबर तक. तो अगर अक्टूबर नवंबर तक अगर मेरा एडमिशन ना आता है पीएचडी का, और खैर वो सितंबर में मैंने लगाया, और अल्लाह ताला ने इतना करम किया, इतना ज्यादा करम किया कि समझे कि एफर्ट मेरा थोड़ा था और मैं जितना भी शुक्र करूं वो कम है. सही. कि लोग हैरान रह गए
whether they were inside the University of Punjab or outside the University of Punjab, کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 8 دن کے اندر اندر NOC میرے ڈیسک پہ تھا, اس ٹیبل کے اوپر جہاں پہ میں بڑی اچیومنٹ ہے, بہت بڑی اچیومنٹ ہے. کسی بھی امپلائی کو میں نے باہر نہیں جانے دیا. میں نے کہا مجھے پرانی فائلیں چاہے مٹی سے بھری ہوئی ہیں, چاہے چوہے کھا گئے ہیں, جو کچھ بھی ہے مجھے آپ نکال کے دیں. اس سے پہلے ملک صاحب سے میں نے پوچھ لیا تھا کہ سر مجھے ایک رات پہلے کوئی بھی سٹیپ لینے سے پہلے میں اپنے سینئر سے مشورہ ضرور کرتی ہوں, اپنی فیکلٹی کو کانفیڈنس میں ضرور رکھتی ہوں, ایڈمن سٹاف کو اپنے ساتھ ضرور رکھتی ہوں, اپنے ڈی کلاس امپلائیز کو لے کے چلتی ہوں, بیکاز وی آر ٹیم. جب ادارہ چلانا ہے تو پھر سب کو ساتھ میں اکیلے نہیں چل سکتی. اچھا میڈم, پی ایچ ڈی تو سٹارٹ کر دی آپ نے, اب پی ایچ ڈی کے لیے فیکلٹی ریکوائرڈ جو ہے وہ ریکوائرمنٹ ساری آپ پوری کر رہی ہیں, اور شکر ہے اللہ کا کہ اس وقت ہمارے پاس, میں نے آپ کو بتایا کہ we are 99.9% we've got 10 like PhD faculty members, اور ایک میرے خیال میں ایک آدھے جو رہ گئے ہیں they are nearly to completion. صحیح بالکل ان کا جیسے رائٹ اپ سٹیج پہ ہوں گے, اور انشاءاللہ ان کا بھی پورا ہو جائے گا. اور ہمارا سپروائزر اور اسٹوڈنٹ ریشیو جو AGC کا چلا ہوا ہے کرائٹیریا, اس کو ہم فالو کر رہے ہیں. پبلک سیکٹر میں آپ کو پتا ہے کہ ڈاکیومنٹیشن ہر چیز کی صحیح ہر روز ڈیٹ وائز اس کا ریکارڈ مینٹین رہتا ہے. بالکل ایسا. That's the difference between private and public sector as well. تو اس میں ہمیں پھر پریشانی نہیں ہوتی کہ اگر ہمیں وہ کوئی بھی پیپر مانگ رہے ہیں, AGC کا وزٹ آ رہا ہے تو we're not scared. AGC کا وزٹ آ رہا ہے, آ کیوں نہیں رہے؟ ہم تو بلا کے تھک گئے ہیں, ابھی تک وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آ نہیں رہے. تو واٹ ایور رینڈم فائل یا کوئی بھی رینڈم پیپر وہ کسی بھی اسٹوڈنٹ کا یا ٹیچر کا نکال کے فائل میں سے وہ چیک کر لیں, اس کے سارے ڈاکیومنٹس کمپلیٹ ہوتے ہیں ایڈمیشن سے لے کے جب تک کہ وہ اسٹوڈنٹ پاس آؤٹ نہیں ہو جاتا اور اس کو ڈگری نہیں مل جاتی. صحیح. سو دیر از نو فلا ان اٹ. سسٹم میں فلا نہیں ہے, ہاں یہ ہے کہ تھوڑا سا سلو پروسیس ہے, آپ کو ویٹ کرنا پڑتا ہے, اور وہ اننیسیسری ڈیلے ہے. صحیح. اور اننیسیسری آپ اس کو کہہ لیں کہ ویٹ ہے جس سے جو آپ کو فرسٹریٹ کرتا ہے. پروفیسر کا کردار سوشل سائنسز کے مضامین اور بزنس ایڈمنسٹریشن مضامین کا آپس میں کمپیریزن, اس کے علاوہ ہائر ایجوکیشن کی انڈر گریجویٹ اور PhD کی پالیسی کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے, لیکن بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. بریک کے بعد دوبارہ سے خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر مقدس رحمان صاحبہ, ڈائریکٹر ہیں IBA پنجاب یونیورسٹی کی. ان سے بات چل رہی ہے. میڈم, بہت سارے پروفیسرز کا میں انٹرویو کرتا ہوں, ہر پروفیسر سے میں یہ سوال لازمی کرتا ہوں کہ پروفیسرز کا کیا صرف کردار کلاس روم تک محدود ہے, صرف پڑھانا ان کا کام ہے, پریکٹیکل لائف میں, سوسائٹی میں, فیلڈ میں اس طرح سے ہمیں پروفیسرز نظر کیوں نہیں آتے؟ میں آپ کی بات سے پوری طرح سے اگری کرتی ہوں, اور اس کے لیے میں نے اسٹیپ بھی لیا. وائس چانسلر صاحب سے ریکویسٹ کی کہ ہمارے پاکستان میں اگر کوئی اسٹوڈنٹ ریسرچ کرنے جا رہا ہے تو یہاں پر ہماری یونیورسٹی میں ایتھکس کمیٹی کیوں نہیں بنی ہوئی. صحیح. جب کوئی ایتھکس ہی نہیں ہے تو آپ اسٹوڈنٹ کو کیسے الاؤ کر سکتے ہیں کہ آپ فیلڈ میں جائیں اور آپ ڈیٹا کلیکٹ کر کے آئیں اور اس کے بعد آپ اس کا انالیسس کریں. مطلب آپ ایک وہ اسٹوڈنٹ ہیں, آپ ہٹ کے اسٹوڈنٹ ہیں, نارمل اسٹوڈنٹ نہیں ہیں, آپ PhD اسٹوڈنٹ ہیں, اور آپ نالج پروڈیوس کر رہے ہیں جو کہ آگے آنے والی جنریشن نے یوز کرنا ہے. تو جب اس کے اندر ایتھیکل ایلیمنٹ نہیں ہے تو اس کو آپ کیسے ویلڈ کہہ سکتے ہیں؟ صحیح. تو آپ سر نے پھر ایتھکس کمیٹی فارم کی, اور الحمدللہ اس میں میرا نام ڈالا ایتھکس کمیٹی میں. اور اب یہ ہے کہ ہمارا پروسیجر اور سموتھ ہو جائے گا کہ جو بھی PhD کا اسٹوڈنٹ ہے ان کو پالیسی پتا ہوگی کہ ڈیٹا کلیکشن کے لیے جیسے باہر کی کنٹریز میں ہوتا ہے کہ جب تک آپ کی ریکوائرمنٹس پوری نہیں ہیں اور آپ سیٹسفائی نہیں کر سک رہے ہو اور جسٹیفائی نہیں کر سک رہے ہو اپنی ریسرچ کو, تب تک آپ فیلڈ میں جا کے ڈیٹا کلیکٹ نہیں کر سکتے.
اور اس سے آپ کی پڑھائی اور آپ کا اسٹینڈرڈ لیول آف ایجوکیشن وہ اس وقت اگر ہم اسکیل لیں اور اس کو ہم دیکھیں کہ اگر اسکیل 3 پہ کھڑا ہے تو یا وکٹری اسٹینڈ پہ وہ اسکیل 3 پہ کھڑا ہے تو اس ایلیمنٹ کی وجہ سے آپ اسکیل 10 تک پہنچ سکتے ہیں. اور کیونکہ اس ریسرچ کی بیسس پر ہی آگے سے اسٹوڈنٹس نے فردر اسٹڈیز کرنی ہے. آپ کو اپروچ لائک ادر پروفیسرز اپروچ کریں گے, اور پروفیسرز کا کام صرف یہ نہیں ہے جو آپ پوچھ رہے ہیں کہ صرف کلاس میں گئے اور پڑھایا اور باہر آ گئے. اٹس ناٹ لائک دیٹ. میں کلاس میں جا کے جو میرا پہلا لیکچر ہوتا ہے وہ ایتھکس کے اوپر ہی ہوتا ہے, اور میں ان کو جیسے کمبائنڈ کلاس ہے تو میں یہ کہتی ہوں کہ دیکھیں behind every successful man there is a woman. تو اس پہ بچے تھوڑا تھوڑا نا گگل کرتے ہیں, ہنستے ہیں. مجھے اس پہ ہنسی نہیں آتی ہے بیکاز اس میں ہنسنے والی بات نہیں ہے. پھر میں ان کو ریئلائز کرواتی ہوں کہ behind every successful man there is a woman means not only one woman جو آپ سمجھ رہے ہیں, وہ آپ کی ماں ہے. ابھی جو آپ یونیورسٹی میں بیٹھے ہیں پیچھے جس کی دعا چل رہی ہے وہ آپ کی ماں ہے. بالکل ایسے. اور جس نے ابھی تک آپ کو یہاں تک انگلی پکڑ کے چل کے سکھایا ہے اور پڑھایا ہے وہ آپ کی مدر ہے. جب آپ کی مدر کی کمر جھکنی شروع ہوتی ہے تو اس وقت بھی آپ کو اللہ تعالیٰ جو پارٹنر دیتا ہے وہ فیمیل ہی ہوتا ہے. کیونکہ جو میں نے ایکسپیرئنس کیا ہے وہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے مردوں کو بڑا اسٹرانگ بنایا ہے, اور لیکن اندر سے آدمی میرے خیال میں جو ان کی سینسٹیوٹی کا لیول ہے نا وہ ذرا زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو ویمن. عورت بڑا صبر کرتی ہے. ہاں یہ بات ہے. اور پھر جب اس کا بچہ یونیورسٹی جب پہنچتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ اور قرآن میں جو ذکر ہے کہ اپنے ماں باپ کو اف تک نہ کہو, تو وہ اف یہی ہے نا کہ آپ ان کے ساتھ نرمی سے پیش آئیں, پیار سے بات کریں, اور قرآن کا ریفرنس دینا, سنت کا ریفرنس دینا کہ ماں کا درجہ کیا ہے, باپ کا درجہ کیا ہے. اس کے بعد پھر میں جب پڑھائی پہ آتی ہوں. ویسے یہ کام تو ہر ٹیچر کا ہے, ہر ٹیچر کو یہ کام کرنا ضروری ہے کہ صرف کتابی نالج انہیں نہ آپ کو کنورٹ کریں. آپ جاتے ساتھ اگر آپ سبجیکٹ کے بارے میں بات کرنا شروع کر دیں گے, ایوری تھنگ از اویلیبل آن ون کلک. بالکل ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے. اس وقت میں اگر MBA ایوننگ میں جو انڈسٹریلسٹ ہیں ان کی کلاس لے رہی ہوں تو آپ کا کیا مطلب ہے جو ٹوٹل پارکوں میں کام کر رہا ہے یا کنٹری ہیڈ ہے, اس کو یہ نہیں پتا کہ مارکیٹ میں کام کیسے کرنا ہے یا مارکیٹ کیسے چل رہی ہے, اور میں اس کو پڑھاؤں گی, میں تو اس سے سیکھوں گی. اور اسی طرح سے ڈفرینٹ انڈسٹریز کے لوگ جو ایک کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور مارکیٹنگ پڑھنے آئے ہیں, تو اس کا پرپز یہ ہے کہ مارکیٹنگ اب ایک ریکوائرمنٹ بن گئی ہوئی ہے آل اوور دا ورلڈ. چاہے آپ فائنانس کے اسٹوڈنٹس ہیں یا فائنانس کی فیلڈ میں ہیں یا بینکس میں کام کر رہے ہیں یا انشورنس کمپنی میں ہیں یا آپ HR میں ہیں, جدھر بھی ہیں آپ کو بزنس اسٹڈیز کرنی پڑ رہی ہیں. بالکل ایسے ہی. کیونکہ جب تک آپ کو مینجمنٹ نہیں آتی ہے تب تک آپ اپنا بزنس رن ہی نہیں کر سکتے. اور اس کے اندر اور بہت ساری برانچز نکلیں. لیکن ہم اکیڈمیا اور انڈسٹری کا, سوری میں نے آپ کی بات کاٹی ہے, اکیڈمیا اور انڈسٹری کا اگر لنک ہم دیکھیں تو ہمارے ملک میں اسپیسیفکلی یہ بڑا ویک ہمیں نظر آتا ہے. ہم اس طرح سے ہمیں نظر نہیں آتا جس طرح سے لائزن ایک اسٹرانگ لائزن ہونا چاہیے اکیڈمیا کا اور انڈسٹری کا. بہت ویک ریلیشن شپ ہے اسٹل. آئی ایگری کہ ابھی بھی اسی طرح سے ہی ہے کہ معاملات ایگزسٹ ایسے ہی کر رہے ہیں, اور کچھ یونیورسٹیز ہیں جو ایلیٹ کلاس یونیورسٹیز ہیں وہ اس بات کو سمجھتی ہیں کہ ہم نے اپنے ایلومنائی کو رسپیکٹ دینی ہے. صحیح. اور ان کو اپنے ساتھ ملا کے اپنی یونیورسٹی کو آگے لے کے جانا ہے. صحیح. کیونکہ جہاں سے وہ پڑھ کر نکلے ہیں اب وہ مارکیٹ میں جا کے اپنا نام لے کے IBA کا نام لے کے اور وہاں پر وہ ایکسپیرئنس گین کر رہے ہیں یا دے رہے ہیں لوگوں کو جو وہ یہاں پہ پڑھ کے گئے ہیں. صحیح. جو انہوں نے پڑھائی کی ہے وہ بکش نالج تھا. بالکل. اب جب وہ MBA ایوننگ میں پڑھنے آ رہے ہیں
تو وہ الٹا ہمیں سکھانے آ رہے ہیں. تو میں نے تو ان کو پہلے لیکچر میں یہ کہا کہ یہ ہمارا کوئی پڑھنے لکھنے والا سیشن نہیں ہے, یہ ایک انٹریکٹیو سیشن ہے جس میں کہ میں آپ سے سیکھوں گی, آپ میرے سے سیکھیں گے. آپ کے پی ایچ ڈی اسٹوڈینٹس بھی ہیں, ظاہر ہے کئی سالوں سے آپ پڑھا رہی ہیں پی ایچ ڈی اسکالرز کو, انہیں سپروائز بھی کر رہی ہیں. پی ایچ ڈی کی نئی پالیسی نافذ کرنے کا اعلان کیا ہے ہائر ایجوکیشن کمیشن نے, جس میں 16 سال کے بعد جو ہے وہ ڈائریکٹلی پی ایچ ڈی میں انرول ہو سکتا ہے اسٹوڈنٹ. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ پالیسی ان دا لانگ رن اس کا فائدہ ہو سکتا ہے؟ سب سے پہلے جو میں آپ کا ریورس لے کے چلوں گی اسٹیٹمنٹ کو, کہ ان دا لانگ رن کی شیورٹی نہیں ہے. صحیح. میں جب اپنا ٹائم ٹیبل بناتی ہوں نا تو وہ شارٹ ٹرم بیسس پہ ہوتا ہے. صحیح. لائف از سو انپریڈکٹیبل, اسپیشلی یہ جو وبا پھیلی ہوئی ہے, کووڈ ہے, یہ ہے وہ ہے, لاک ڈاؤن ہو رہا ہے, کبھی کھل رہا ہے کبھی نہیں کھل رہا. AGC تو خود کنفیوزڈ ہے. AGC نے کیا کنفیوز ہونا ہے, یہاں پہ ہماری فیڈرل گورنمنٹ کنفیوزڈ ہے. مطلب ابھی شام کے ٹائم یونیورسٹی تو بعد میں آتی ہے نا, میں وہی آپ کو کہہ رہی ہوں کہ ساری یونیورسٹیز تو بعد میں ان کے انڈر آتی ہیں. میں شام میں جو سگنیچر کر کے جاتی ہوں نوٹیفکیشن پہ, رات میں کوئی فیڈرل آرڈر آتا ہے, صبح جب میں آتی ہوں 8 بجے 6 بجے 7 بجے تو لوگ نوٹس پکڑ پکڑ دروازے پہ کھڑے ہوتے ہیں, لگ رہا ہے فیک ہے, رجسٹرار صاحب نے سائن نہیں لگ رہا, نہیں یہ نیچے شیڈو آ رہا ہے, یہ صحیح نہیں ہے, میڈم پتا کریں. میں رجسٹرار صاحب کو فون کر کے پھر پوچھتی ہوں کہ سر یہ اس طرح کا نوٹیفکیشن رات تک تو نہیں تھا جو میں نے سائن کیا تھا, تو صبح صبح کیا ہو گیا؟ تو انہوں نے کہا جی میڈم یہ اتنے بجے پالیسی چینج ہوئی ہے تو یہ ہمیں اسی وقت نوٹیفکیشن کرنا پڑتا ہے. اس لیے جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ ان دا لانگ رن یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس کے لیے فلیکسیبلٹی ہے, اور اگر وہ اپنا ایریا آف انٹرسٹ چینج کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ اس کو چینج کر سکتے ہیں. اچھا میڈم, انڈر گریجویٹ کی جو پالیسی ہے ہائر ایجوکیشن کمیشن کی, اس میں کہ کسی بھی سبجیکٹ کا کوئی اسٹوڈنٹ ہے وہ پہلے 3 سیمسٹر جو ہے وہ سب کے سیم ہوں گے, اس بارے میں آپ کیا کہتی ہیں؟ فرض کیا بزنس ایڈمنسٹریشن کا اسٹوڈنٹ ہے یا سوشل سائنسز کا ہے, وہ سب کے پہلے 3 سیمسٹر جو ہیں وہ ایکول سب پڑھیں گے. جی, اس والی پالیسی کو IBA نے بہت زیادہ اپوز کیا تھا. اچھا. اور فائنلی وی ہیڈ اے میٹنگ ود the وائس چانسلر. صحیح. کوئی شام کے 7 بجے. ٹھیک ہے. تو سر نے ہمیں بلایا اور ہماری بات چیت ہوئی, اور کیونکہ IBA کی ایک اپنی پریسٹیج ہے اور وہ ہم مینٹین رکھنا چاہ رہے ہیں, تو اور اس کے میرٹ پہ ہم کمپرومائز نہیں کرتے ہیں, ہم ویلیوز پہ کمپرومائز نہیں کرتے ہیں, اور سفارش کہیں سے آ رہی ہے تو بالکل داخلہ نہیں ملتا اس کو اگر وہ میرٹ پہ نہیں ہے تو. اور جو کوشچن آپ کر رہے ہیں اس میں یہ ہے کہ اس سال ہم نے کیونکہ ایک جنرل پالیسی بن گئی تھی تو IBA اکیلا ہم ایک 1.5 انچ کی مسجد نہیں بنا سکتے, ظاہر ہے جو پالیسی ہے اس لیے اس پالیسی کے اندر ہم نے اپنے آپ کو مرج کیا ہے, اور اس میں پھر ہم نے الاؤ کیا کہ ہم اپنے IB کے اسٹوڈنٹس بھی لیں اور باہر کے اسٹوڈنٹس بھی جو ہیں وہ اپلائی کر سکتے ہیں. اچھا میڈم, پہلے 3 سیمسٹر جو ہے وہ اگر HEC کی انڈر گریجویٹ پالیسی کے مطابق اگر اس کو نافذ کیا جائے, دیکھا جائے تو ہر اسٹوڈنٹ جو ہے چاہے کسی بھی سبجیکٹ کا وہ اسٹوڈنٹ ہے وہ پہلے 3 سیمسٹر ان کے سیم ہوں گے. آپ کیا سمجھتی ہیں ایز اے ٹیچر, ایز اے پروفیسر, آپ کا اس پہ کیا انالیسز ہے, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس کے پیچھے کیا سینس ہو سکتی ہے, کیوں سیم کیے گئے ہیں پہلے 3 سیمسٹر؟ جو میرا پوائنٹ آف ویو ہے, جہاں تک مجھے سمجھ آتی ہے, اس میں یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس کو ایک طرح سے لبرٹی دی جا رہی ہے اور فلیکسیبلٹی کا ایلیمنٹ بھی بیچ میں آ رہا ہے کہ آپ پہلے 3 سال اگر یا پہلا سال ہی پڑھ کے دیکھ لیں تو آپ کو پہلے 3 سیمسٹر پڑھ کے دیکھ لیں تو آپ کو سبجیکٹ کا انٹرسٹ یا اس کی سمجھ یا اس کی انوالومنٹ آپ کی اس میں کتنی ہے کہ نہیں ہے, تو اس کے بعد آپ کے پاس آپشن ہے کہ آپ سوئچ کر سکتے ہیں
اور یہاں پر فلیکسیبلٹی آپ کو دی جا رہی ہے کہ آپ اتنے ٹائم ڈیوریشن میں اپنا ایریا فیلڈ آف مطلب کسی کو باؤنڈ نہ کیا جائے، باؤنڈ نہیں کیا جائے اور آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن یہ نہیں کہ آپ 3 سال کے بعد اٹھ کے کہیں کہ جی میں نے اپنا ایریا سب نہیں. ظاہر 3 سیمسٹر کا بڑا عرصہ ہوتا ہے، کسی کو اپنا ڈیسیژن اگر چینج کرنا ہے 2 یا 3 ہفتے میں اسٹوڈنٹس کو پتہ چل جاتا ہے اور ٹیچرز کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ کون سا بچہ سو رہا ہے. اچھا میڈم، آخری میرا کوشچن آپ سے یہ ہے کہ آئی بی اے کو اگلے 3 سالوں میں آپ کہاں دیکھتی ہیں؟ کیا ہمیں 5 سال 6 سال پرانا آئی بی اے دوبارہ دیکھنے کو ملے گا؟ اللہ تعالیٰ مدد فرمائیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو 4-5 سال پرانا نہیں بلکہ میں اس کو جو فورسی کر رہی ہوں اور جس ایفرٹ سے ہر بندہ اسٹاف کا کام کر رہا ہے ڈٹرمنیشن کے ساتھ، فل ڈٹرمنیشن، اس میں یہ ہے کہ آئی بی اے اس وقت لوگوں کو پتہ نہیں چل رہا، لیکن ہم اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم اندر اس کو چلا رہے ہیں اور مل کے چلا رہے ہیں اور مل کے ایفرٹ کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ نیکسٹ 5 ایئرز میں، بلکہ 5 سال سے پہلے ہی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آئی بی اے کو جب یہاں سے آپ آج کا ڈیٹ نوٹ کر لیں اور اس کے بعد جب آپ دوبارہ اس کا انالیسس کریں گے وے بیک آگے جا کے فیوچر میں، تو آپ کو پتہ چلے گا ڈفرنس کہ آئی بی اے کا اسٹینڈرڈ بہت زیادہ انشاءاللہ تعالیٰ رائز کر گیا ہے، کیونکہ ہم بہت ساری پریکٹیکل چیزیں بیچ میں لے کے آ رہے ہیں، اسٹڈیز کو پریکٹیکل بنا رہے ہیں اور اس کے اندر ہمارے ایلومنائی ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے انڈسٹری اور اکیڈمی لنکیجز ٹھیک ہے ڈیولپ ہو رہے ہیں، ہر روز بروز بہت زیادہ اسٹرانگ ہو رہے ہیں. ہم ان کو ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں، وہ ہمیں ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں. ہیلپ آؤٹ نہیں کہنا چاہیے، اسسٹ کر رہے ہیں، کیونکہ وہ ہمارے یہاں سے گریجویٹ کیے ہوئے اسٹوڈنٹس ہیں اور اب وہ چیزیں وہ انڈسٹریز چلا رہے ہیں کنٹری کی جن سے اکانومی بوسٹ کرتی ہے. صحیح. اور پھر ایوننگ میں آ کے دوبارہ سے مطلب ان کا انٹرسٹ ہے کہ وہ آلریڈی یہاں سے گریجویٹ کر کے چلے گئے ہیں، تو وہ دوبارہ آ رہے ہیں پڑھنے کے لیے ایوننگ میں اپنا کام ختم کر کے، ورکنگ آورز فنش کر کے اور لرننگ کے لیے. مطلب یہ کہ یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ادارے کا لوگوں پہ اعتماد دوبارہ سے بحال ہو رہا ہے. بہت شکریہ میڈم آپ کے وقت کا، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. تھینک یو سو مچ. ہمارے ساتھ موجود تھی پروفیسر ڈاکٹر مقدس رحمان صاحبہ جو کہ ڈائریکٹر ہیں آئی بی اے پنجاب یونیورسٹی کی. ان کا یہ کہنا ہے کہ 5 سال کا عرصہ تو بہت دور کی بات ہے، اگلے 3 سالوں میں آئی بی اے کو ہم اس سطح پر لے جائیں گے کہ لوگوں کو آج سے 10-15 سال پرانا آئی بی اے دوبارہ دیکھنے کو ملے گا. اس وقت یہاں پہ انرولمنٹ کی بڑھتی ہوئی تعداد سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ نوجوانوں کا اعتماد دوبارہ سے ادارے پر بحال ہو رہا ہے. پروگرام لاہور اینڈ اسپیشل سے آج کے لیے اتنا ہی. مجھے میری ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.